ہمارا پیکج جو تھا پاکستانی پیکج تھا، کراچی کا ایک گروپ تھا. کہنا مقصد یہ ہے، عبرت یہ ہے کہ بھائی آپ جتنے وی آئی پی پیکج میں چلے جائیں، حج ہوتا ہے. جب آپ مینا پہنچ جاتے ہیں نہ، سارے دو کپڑوں کے اندر ایک جیسے ہو جاتے ہیں. آپ حکومتی حج پہ گئے ہو پاکستان سے، یا آپ وی آئی پی پیکج میں گئے ہو، جب دو کپڑے پہن لیے، کفن باندھ لیا، کفن ہے نا، لٹرلی کفن ہے، جب کفن باندھ لیا تو پھر تیری دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. تو یہی ہوتا ہے، سب برابر. وہاں جا کے بہت زبردست معلم بہترین، انہوں نے وہاں پہ جا کے ایک ویلکم پیکج، جائے نماز آپ کو دے رہے ہیں، اور آپ کا صوفہ کم بیڈز، آپ کی نیم ٹیگ لگے ہوئے ہیں اور سب کچھ. لیکن اللہ کی شان، بجلی گئی، گرمی شدید گرمی. اور سبحان اللہ، ہمارا کیمپ جو تھا وہ ایسا تھا کہ اس کے اندر ایئر وینٹیلیشن بھی نہیں تھی. مفت کا سپا، سونا، جو بھی آپ کہہ لیں. او مائی گاڈ، پسینے. باہر تقریباً اراؤنڈ 46-47 ڈگریز تھا، لیکن باہر بہتر تھا ٹینٹ سے. تھوڑی دیر تو ہم نے برداشت کیا، اس کے بعد ہم باہر چلے گئے. اس کے بعد ہم باہر بیٹھے رہے، ہوا چل رہی تھی، لیکن وہ زیادہ بہتر لگ رہی تھی. لگ رہا تھا کہ کیونکہ پسینہ آ رہا تھا تو اوپر سے ہوا چلے تو ظاہری بات ہے آپ کو کولنگ افیکٹ آتا ہے. تو مقصد یہ بتانے کا کہ میرے بھائیوں، حج ہوتا ہے، حج ہوتا ہے. وہاں پہ کسی کے پیکجز نہیں چلتے. کچھ ایڈمنسٹریشن اچھی ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی ہیں. تو بجلی، سارا دن بجلی نہیں آئی، رات کو کہیں جا کے بجلی آئی، سخت گرمی شدید. الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے. لیکن ظاہری بات ہے، آپ کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں؟ آپ کر رہے ہیں اپنے آپ کو ریسیٹ. آپ کروانے جا رہے ہیں اپنی ایک بائی پاس سرجری. آپ کروانے جا رہے ہیں اپنے آپ کو صاف ستھرا. تو آپ کہیں گے جی صاف ستھرا ایسی ہو جاؤں، وہاں جا کے میں ہیلی پیڈ پہ لینڈ کروں، اور وہاں جا کے میں جو ہے مطاف خالی ہو جائے میرے لیے، اور میں کعبہ کے اندر نماز پڑھوں اور حجر اسود کو ہر طواف میں بوسہ دوں. تو بھائی یہ حج تو نہیں ہوتا، رائٹ؟ تو خیر الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے. لیکن بہت آسانی ہوئی مینا میں جاتے ہوئے. اچھا، بہت سارے لوگوں کو پچھلی رات لے گئے، صبح لے گئے، بہت دیر تک بسوں کا انتظار کرتے رہے. ہم اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا شکر تھا کہ ہم بڑی لیٹ نکلے، لیکن ظہر سے پہلے جب پہنچے تو بالکل خالی سڑکیں تھیں. میں آسانی بھی اللہ کا شکر، تحدیث نعمت کے طور پہ بھی یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ جو آسانیاں ہوئی، بہت آسانی ہوئی، اللہ کا بڑا شکر. رات کو عرفات سے نکلے مغرب کے بعد، تو ٹریفک سٹک تھی. تو ہم میں 4 میں سے 3 ساتھی نے سوچا کہ ہم ٹریفک سٹک ہے، پیدل چلتے ہیں مزدلفہ. لیکن ہمارے فہیم بھائی بیمار تھے تھوڑے سے، تو انہوں نے کہا میں تو نہیں چل سکتا. ہم نے کہا آپ بس میں آئے، پھر ہم چلتے ہیں پیدل، 2 گھنٹے کا واک ہے. تو ہم جیسے ہی اترے، کچھ ایسی ترتیب بن گئی کہ ہم چل نہیں سکے، تو ہم واپس بس میں آ گئے. تو واپس سے بس میں آئے تو بس میں آنے کی دیر تھی اور ٹریفک ایسے کھل گئی، اور میرا خیال 10 منٹ کے اندر مزدلفہ پہنچ گئے، ہے نا. تو میں تو کہتا ہوں فہیم بھائی کی برکت تھی، ماشاءاللہ کا بہت آسانی ہوئی. اس کے بعد بیچ میں ایک دن ایسا بھی آیا، غالباً 11 کی رات کا دن تھا، 11 ذوالحجہ کی، کہ جب ہم رمی کر کے واپس آ رہے تھے، تو جیسے میں نے کہا جتنے مرضی وی آئی پی حج کر لیں آپ، لیکن حج ہوتا ہے. تو جب واپس آ رہے تھے تو اللہ کی شان یہ کہ وہ جو راستہ تھا کیمپ تک جانے کا، وہ سب بلاک ہو گیا. بلاک ان دا سینس کہ ایڈمنسٹریشن نے بلاک کر دیا. مثال کے طور پہ یہ واپس جانا ہے، کیمپ ادھر ہے، تو یہاں سے یو کر کے آنا تھا. تو یو بیچ میں کہیں تھا، پتہ نہیں کہاں تھا، لیکن ہمیں تقریباً اندازاً کوئی 2.5-3 کلومیٹر چلایا، اور پھر واپس 2.5-3 کلومیٹر واپس آئے. اور پتہ نہیں 3 یا 4 گھنٹے، 3 گھنٹے غالباً لگ گئے ہمیں رمی کرنے کے بعد، یا جب بھی، مجھے صحیح طرح سے وقت یاد نہیں ہے کتنا بھی، لیکن بہت وقت لگا. اور جب آخر میں میری بس ہو گئی تھی، بالکل ختم ہو گیا تھا میں. تو اللہ تعالیٰ بھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ بھی نہیں ڈالتے. الحمدللہ کسی طریقے سے پہنچ گئے. لیکن میرے بھائیوں، حج ہے، یہی ہے انسان کی تزکیے کے لیے ضرورت. آپ کو جسمانی مشقت سے گزرنا پڑتا ہے.